السلام علیکم. کیا جمعہ کے دن مسلمان بھائی کو جمعہ مبارک کہنا بدعت ہے؟ وعلیکم السلام. جمعہ کے دن مسلمان بھائی کو جمعہ مبارک کہنا بدعت نہیں بلکہ جائز ہے، اور یہ صحابہ اور تابعین کا طریقہ بھی رہا ہے. جیسے کہ کوئی بھی چیز بدعت ہونے کے لیے، ایک چیز ذہن میں رکھیے آپ لوگ کہ بدعت ہونے کے لیے کوئی چیز اس وقت بدعت ہوتی ہے جبکہ وہ چیز صحابہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیز نہ ہوئی. لیکن اگر صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ چیز نہیں ہوئی، پھر بھی مسلمان اس چیز کو کر رہے ہیں اور اس کے کرنے سے اسلام میں کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی ہے، تو اس چیز کے کرنے کی وجہ سے بدعت ایسی بدعت شمار نہیں کی جائے گی جو بدعت کے ہمارے لیے حرام ہو. لیکن رہا جمعہ کا سوال، تو اب جمعہ کو مبارکباد پیش کرنا یہ کوئی بدعت نہیں، بلکہ اب دیکھیے حدیث ابن ماجہ حدیث نمبر 1098 میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن تصور کیا، کہا فرمایا ارشاد فرمایا کہ جمعہ عید ہے. اور عید اس لیے کہتے ہیں عید کو کہ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں جب آیا ہے کہ جمعہ عید ہے تو عید کے دن آپس میں اس مسلمان خوشیاں سمجھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور عید کے دن جب خوشی میں ہوتا ہے انسان تو مبارکباد پیش کرنا یہ کوئی کیا ہے بدعت کا کام نہیں ہے. اور مسلم شریف بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، جنت سے نکالا، پیدا کیا. یہ تمام چیزیں جو جمعہ کی فضیلتوں میں آئی ہے کہ جمعہ کے فضائل ایسے ہیں جس کو کہ انسان اس کے فضائل کو سن کر اور اس کے فضائل کو دیکھ کر جمعہ کی مبارکباد پیش کرتا ہے، اور یہ کوئی بدعت اور یہ گمراہی نہیں ہے. بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جمعہ مبارک کہنا یہ بدعت ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہیں کیا ہے، اور جس چیز کو رسول نے نہیں کیا ہو اس چیز کو کرنا ہمارے لیے بدعت ہے. حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں. کیوں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فتح الباری جلد 10 صفحہ نمبر 155 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع. مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی کام کا کرنا اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ وہ کام ہمارے لیے جائز ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا اس فعل کا نہ کرنا اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی. یعنی ان کا نہ کرنا ہمارے لیے یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس چیز کا کیا ہے ہمارے لیے وہ کام کرنا منع ہو. علامہ ابن حمام جن کی وفات 861 ہجری میں ہے، فتح القدیر جلد 1 صفحہ نمبر 446 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم الثابت بعد هذا نفی المندوبیت واما ثبوت الکراہیت فلا الا ان يدل دلیل آخر. مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا نہ کرنے سے اس قدر ثابت ہوا کہ مسنون نہیں رہا، سنت نہیں رہا کراہت کا ثبوت یعنی مکروہ کا ثبوت تو اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا جب کہ اور کوئی دلیل کراہت پر قائم نہ ہو. تو اب اگر جمعہ مبارک کے ثبوت پر کس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ جمعہ مبارک کہو، تو اب اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جمعہ مبارک کہنا ہمارے لیے حرام ہے، نہیں کہہ سکتے. کیونکہ ان دونوں علماء کرام نے علامہ ابن حجر نے اور علامہ ابن حمام نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کا کرنا اس بات کی دلیل تو ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کا نہ کرنا ہمارے عدم جواز کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے سنت نہیں ہے. اگر عدم جواز کی دلیل لانا ہے تو عدم جواز کے اوپر کوئی دلیل ہمیں لا کر بتاؤ. اور کسی بھی حدیث میں اور کسی بھی فقہا کے قول سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ جمعہ مبارک مت کہو. اگر کسی بھی فقہا یا کسی بھی علماء کی دلیل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جمعہ مبارک نہ کہو تو ہم اس چیز سے رک جائیں گے. ہاں، ہم جو جمعہ مبارک اس لیے کہتے ہیں کہ جمعہ عید کا دن ہے اور عید کے دن عام
तमाम मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबाद पेश किया करते हैं, जैसा कि बुखारी मुस्लिम में है कि ईद के दिन एक मुसलमान दूसरे को मुबारकबाद पेश करे, दुआएं दे, और क्या है एक दूसरे के लिए ये कहे तकब्बल तकब्बल, यानी कबूल करे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रोजे को। तो ये मुबारकबाद भी एक दुआ है, मुबारकबाद पेश करना भी एक दुआ है। तो जब एक इंसान दूसरे इंसान को मुबारकबाद पेश करता है तो एक दुआ दिया करता है, जिसको के हदीस पाक में ये बताया गया है कि जब ईद का दिन आए तो मुबारकबाद पेश करो, और जुमा भी ईद का दिन है इसलिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं। इसमें कोई मुमानियात की बात नहीं है और इसमें कोई बिदअत की बात नहीं है। और रहा बिदअत भी, तो ऐसी बिदअत है जिसके करने से इस्लाम में कोई क्या है अफेक्ट नहीं पड़ रहा हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में इरशाद फरमाया, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मा अमिला बिहा। अल्लाह के रसूल हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जिसने इस्लाम में कोई अच्छा नया तरीका पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके करने से और उसको सवाब अता फरमाएगा, और उसके अलावा जो भी शख्स करेंगे उसको भी उतना ही सवाब अता फरमाएगा। तो ये कोई अच्छा तरीका है, नया तरीका है। मुबारकबाद पेश करने से एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत से करीब हुआ करता है। तो मोहब्बत, इस्लाम मोहब्बत की तालीम दिया करता है, इसीलिए अगर हम मोहब्बत से जुमा मुबारक कहते हैं तो ये बिल्कुल जायज है, कोई हराम कोई नाजायज फेल नहीं है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।